یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارا یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے یہ معلومات ہی معلومات منوں کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہماری دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بیت اللہ فرمایا۔ پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا حج قبول ہو گیا اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی طواف میں یہی پڑھتے تھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ، میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ تو اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں طوفان آیا تو اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ سبز زمرد کا بنا ہوا تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ یہ سیلاب میں غرق ہونے سے بچا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ، مجھے اس کی نشانی بیان فرما دے۔ تو اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کے مقدار کے برابر ایک بادل بھیجا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو جہاں بیت اللہ شریف بنایا جانا تھا اس جگہ وہ بادل رک گیا۔ پھر آپ کو پکارا گیا، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس بادل کے سائے پر بنیاد رکھو، نہ کم کرنا نہ زیادہ۔ حضرت جبریل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے۔ حضرت اسماعیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے اور یوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ نے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کعبہ کا قصہ سنا، مگر کیا ان سے پہلے اور بعد میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اور بعد میں بھی کئی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ وہ تعمیر کتنی دفعہ ہوئی، کس نے کروائی، آئیے اس کے بارے میں اپنے پیکج میں سنتے ہیں۔ یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے تمام مسجدوں میں افضل مسجد الحرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے پوری زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو کعبے کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی،
سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا۔ اس گھر کی تیسری بار تعمیر حضرت شیش بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے فرمائی۔ ہاں، اگرچہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا، تعمیر کا کام نہیں کیا تھا۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس تعمیر کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی 127ویں آیت میں فرمایا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر تھی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ پھر خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر حضرت قصی بن کلاب نے فرمائی۔ یہ تعمیر بالکل نئے سرے سے تھی اور بہت عمدہ تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ایک مرتبہ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس کی وجہ سے اور سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلہ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یہ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر تھی۔ یاد رہے کہ قریش کی اس تعمیر میں حتیم کو کعبہ شریف میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے پاس حلال سرمایہ اتنا ہی تھا جس سے یہ تعمیر ہو سکی۔ پھر جب یزید پلید کی فوج نے مکہ مکرمہ میں ہنگامہ آرائی کی اور پتھر برسائے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ یہ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر تھی۔ اب خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں کی اور پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا گیا، یعنی حتیم کی عمارت کو باہر نکال دیا گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس پیکیج میں آپ نے سنا کہ خانہ کعبہ کی آخری تعمیر سال 1040 ہجری میں ہوئی، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت تقریباً 400 سال سے زیادہ پرانی ہے، کیونکہ اس کی لاسٹ تعمیر سال 1040 ہجری میں بنی اور اب 1441 ہجری ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور یا ہمارے کوئی سوشل پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں کمنٹس میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار بیت اللہ شریف کا حج نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارا۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں